سے بڑھ کر شرف کوئی ہے؟ کوئی شرف نہیں. لیکن یہ شرف کس سے جوڑ دیا اللہ نے؟ یتیم کی کفالت سے. یتیم کو وہ مقام عطا کر دیا. تو فرمایا کہ وآتوا الیتامى، اور تم دو یتیموں کو اموالہم، ان کا مال، ولا تتبدلوا، اور تم نہ تبدیل کر دو الخبیث، ردی چیز کو، بالطیب، اچھی چیز کے ساتھ. فرمایا کہ یتیم جب ہو ان کا مال ان کو دینا ہے. مال تمہارے پاس جو ہے بطور امانت کے، اور جب تمہارے پاس بطور امانت کے ہو تو پھر یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ مال تو تم دے رہے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ تم نے مال کو تبدیل کر دیا ہو. اب مال تمہارے پاس جو آیا وہ تھا اچھا، مثال کے طور پہ اس کے جانور تھے، جانور اعلیٰ نسل کے تھے. اب تم نے گھوڑے عدد میں تو پورے کر دیے، جانور تم نے عدد میں تو پورے کر دیے کہ بھائی تمہارے باپ نے چھوڑے تھے 100 جانور، یہ 100 کے 100 تمہیں لوٹا رہا ہوں. پتہ لگا کہ 100 میں سے 15-20 جو ہے وہ تم نے اعلیٰ نسل کے اپنے پاس رکھ لیے، گھٹیا نسل کے اس میں شامل کر دی. تو کوانٹٹی تو پوری کر دی، کوالٹی پوری نہیں کی. اللہ رب العالمین نے پہلے کوانٹٹی پر زور دیا کہ عدد پورا کرو. آتوا الیتامى اموالہم، ان کے یتیموں کو ان کا مال پورا دو، اور پورا بھی ایسے دینا ہے کہ معیار میں فرق نہیں آنا چاہیے. جس طرح کا مال تمہارے پاس آیا تھا اسی طرح کا مال تم نے واپس کرنا ہے. فرمایا کہ ولا تأکلوا، اور تم نہ کھاؤ اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے. اب یہ ایک اور طریقہ تھا کہ مال بھی پورا دینا ہے، اس میں معیار بھی کم نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک طریقہ یہ تھا کہ جی چونکہ کاروبار میں بھی یہی کر رہا ہوں آپ بھی یہی کر رہے ہو تو چلو مال ملا کے کر لیتے. اب جب مال آپس میں ملا لیا تو نقصان ہو گیا تو نقصان شفٹ کر دیا یتیم کے مال میں، نفع ہو گیا تو نفع شفٹ کر لیا اپنے مال میں. یہ ایک اور طریقہ تھا ہیرا پھیری کا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے من کر دیا کہ نہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا. مال جس طرح ہو اس کی مکمل حفاظت کرنی ہے. نقصان اگر ہو رہا ہے تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے. یہ جتنا مال اس کا ہے اتنے مال کے بقدر اس کو نقصان ہونا چاہیے، اس کے مال سے تم نے کچھ لینا نہیں ہے. انہ، بے شک یہ معاملہ، کان ہے حوبا کبیرہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. جیسا کہ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یتیموں کا مال کھانے والا ایسا ہے جیسے جہنم کی آگ کھا رہا. اور اگر یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے، جو بیواؤں کی کفالت کرنے والا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے دن میں جہاد کر رہا ہو اور رات میں تہجد پڑھ رہا ہو. کر کیا رہا ہے؟ یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، ان کی بیواؤں کی کفالت کر رہا ہے. اجر کتنا ہے؟ فرمایا اجر ایسا ہے کہ جیسے دن میں دشمنوں سے جہاد کر رہا ہے اور رات میں پوری رات اس نے مسلح میں کھڑے ہو کر گزاری. اس قدر اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے یتیموں کی کفالت میں، بیواؤں کی کفالت میں رکھا ہے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو اچھی لگے تمہیں، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2-2 3-3 4-4. اب یہاں اس کو تھوڑی سی وضاحت سے سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے. پہلے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح کر لو 2 3 4. اب دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ملا دیا اور جوڑ دیا. پہلی بات تو ربط اس بات کا یہ ہے کہ اس دور میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت جو ہے بچی جو ہے وہ یتیم ہوگی، اب اس کا مال موجود ہے، تو کفالت کرنے والا کیا کرتا کہ یا تو خود اس سے شادی کر لیتا یا اپنے بیٹے کی شادی کرا دیتا. اب وہ عورت جو ہے یا وہ بچی جو ہے وہ خود اس کے حوالے ہو گئی، اس کے رشتہ داری میں آ گئی، اس کا مال بھی اس کو مل گیا. اب اصل مقصود وہ بچی نہیں تھی، اصل مقصود تھا اس کا مال. اور اب وہ چونکہ اصل مقصود نہیں تھی تو لہذا جو اس کی اصل زوجہ ہے، جو اصل بیوی ہے، چاہے اس کی ہو چاہے اس کے بیٹے کی ہو، تو ساری عنایتیں، ساری محبتیں اس اصل بیوی کے ساتھ. اس بچی سے سارا مال لے لیا. اب اس بچی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ظلم کر دیا اس کو، وہ مظلوم ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب چونکہ تم یہ کر رہے ہو کہ یہ انصاف نہیں، تو لہذا اگر تم نے نکاح کرنا ہو تو نکاح یتیموں کے علاوہ کسی اور سے کرو. 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، کوئی حرج نہیں.
لیکن اس یتیم بچی سے نکاح بندے نہیں کرنا. ہاں اگر کرنا ہو تو پھر جو ہے اس کا طریقہ کار اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کر دیا کہ پھر عدل و انصاف کے ساتھ کرو, حق مہر پورا دو. اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ یتیم بچی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, اس سے نکاح کر لیا, حق مہر بھی نہیں دیا, اس کا جو حق ہے وہ بھی نہیں دیا, نہ اس کو کھانا پینا پوچھا جا رہا ہے, نہ اس کی کفالت صحیح طریقے سے ہو رہی ہے, وہ بیچاری ساری زندگی کے لیے جو ہے رول گئی, مظلوم ہو. اس سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. اب دوسری بات جو نکاح کا تذکرہ ہوا, 2, 3 اور 4 نکاح, تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے اور یہ فطرت کے عین مطابق. اس کے حوالے سے بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے شبہات پیش کرتے ہیں کہ جی اسلام نے تو عورت کو ظلم کر دیا کہ مرد کو اجازت دے دی ہے کہ 3, 3, 4 نکاح کرے, اور جو ہے وہ مرد اگر نکاح کر لیتا ہے تو پھر وہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. تو شریعت نے تو ظلم نہیں کیا, شریعت نے تو فطرت بتا دی کہ ایک مرد کی طاقت یہ ہے کہ وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے, 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے. اگر عدل نہیں کرے گا تو کل اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی پکڑ ہونی ہے. اور یہ فطرت کے عین مطابق بھی ہے. کیوں ہے فطرت کے عین مطابق؟ اس لیے ہے کہ عورتوں کی تعداد عموماً معاشرے میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. عموماً عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں, عورتوں کی تعداد جو ہے مردوں سے زیادہ ہے. 56-57% عورتیں ہیں اور باقی جو ہے وہ مرد ہیں, 43 سے 46%. اب اگر ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے گا تو یہ جو تعداد ہے باقی وہ کھا جائے گی. دوسرا, اس میں جب عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے تو مردوں کی حیثیت بڑھ جائے گی, عورتوں کی حیثیت کم ہو جائے گی. لیکن جب مرد کو 2, 3, 4 شادیوں کی اجازت ہوگی اور وہ 2, 3, 4 شادیاں کرے گا تو عورتوں کی تعداد جو غیر منقوہ ہوگی, جن کا نکاح نہیں ہوا ہوگا, ان کی تعداد کم ہو جائے گی, ان کی حیثیت بڑھ جائے گی. آج آپ دیکھیے کہ ماں باپ کو اپنے بیٹے کے رشتے کی فکر نہیں ہوتی, بیٹی کے رشتے کی فکر ہوتی. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ معاشرے میں اچھے رشتوں کی کمی ہو چکی. بیٹے کے رشتے کی اس کو فکر نہیں, اس کو پتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے جیسی میں بہو چاہوں گا ویسے مل جائے گی, لیکن بیٹی کے لیے جیسا داماد چاہیے ویسا داماد نہیں ملے گا. بہن کے رشتے کی فکر ہوتی ہے, بھائی کے رشتے کی فکر نہیں ہوتی. تو کیوں ہے؟ کیونکہ ہم فطرت کے مخالف چل رہے ہیں. آپ عرب میں چلے جائیں جہاں شادیوں کو 2, 3 دن کا رواج ہے. یقین مانیے کہ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اور لوگ منتیں کرتے ہیں کہ فلاں بیٹی کا رشتہ ہمیں دے, فلاں عورت کا رشتہ ہمیں دے, فلاں لڑکی کا رشتہ ہمیں دے. اور حق مہر بھی کتنا, 1 لاکھ ریال, 5 لاکھ ریال حق مہر ہوتا ہے. طلاق کی نوبتیں بھی کم ہے. تو جب فطرت کے مخالف چلیں گے تو پھر یہ معاملات ہوں گے, اور جب نکاح کم ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر بے روی بھی بڑھے گی, بے روی بڑھے گی, زنا بڑھے گا, بدکاریاں بڑھے گی. جب ایک عورت جو ہے اس کی فطری خواہش پوری نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ وہ گناہ کو دعوت دے گی. تو یہ سارے کے سارے فطرت کے مخالف. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا وہ فطرت کے عین مطابق. باقی رہ گیا معاملہ عدل و انصاف کا, تو اس کا تو انسان ہے ہی. اگر وہ ایک سے بھی نکاح کرتا ہے, عدل و انصاف نہیں کرتا تو وہ مجرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص 2 نکاح کر لے اور 2 نکاح کرنے کے بعد وہ انصاف نہ کرے, 2 نکاح کرے, 2 نکاح کے اندر بھی انصاف نہ کرے, کل قیامت والے دن آئے گا اس کا آدھا دھڑ مفروض ہوگا, آدھا دھڑ مفروض. 4 کرے گا, 3 کرے گا, عدل نہیں کرے گا تو سمجھے کہ کیا حالت ہوگی, 3 تہائی دھڑ مفروض ہوگی. 4 کرے گا, 3 کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا, 3 چوتھائی دھڑ مفروض ہو جائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک جو ہے وہ سزا ہے. اب باقی حساب و کتاب بھی ہونا ہے اور پھر سب معاملات بھی ہونے, تو لہذا یہ معاملات جو ہے وہ شریعت کے عین مطابق. اور شریعت نے ہمارے آئین میں ضرور یہ شرط ڈال دی گئی ہے کہ جی پہلی عورت سے اجازت دینا ضروری ہے, کوئی اجازت دینا شریعت کو ضروری ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. شریعت نے اجازت دی ہے مرد کو. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ, اب ہمارے یہاں بسا اوقات ہمارے ایسے ساتھی ہیں, احباب ہیں, شادی کرنے کے بعد وہ ایسا محسوس ہوتا ہے رشتہ داروں کے اندر جیسے کہ بہت بڑا جرم کر لیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں متعلقہ ہوتی ہیں, بیوائیں ہوتی ہیں, ان سے کوئی شادی کرنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. صحابہ کرام کے دور میں یہاں ایک عورت بیوہ ہوتی, عدت ختم نہیں ہوتی, نکاح کے پیغامات پہلے پہنچ جاتی.
یہاں متعلقہ ہوتی عدت ختم نہیں ہوتی، نکاح کے پیغام پہلے پہنچ جاتے. تو اس دور میں متعلقہ بیوہ کنواریاں یہ ہوتی نہیں تھی. بہت مشکل سے جو ہے وہ خواتین کے رشتے ملا کرتے تھے. آج اب خواتین کا رشتے آپ کسی میرج بیورو میں چلیں گے، ان سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں رشتے دار کس کے ہیں، 80 سے 90% رشتے لڑکیوں کے ہوں، 10% 15% آپ کو وہ لڑکوں کی مشکل سے ملے. تو یہ سارے کے سارے معاملات کیوں ہیں؟ کیونکہ فطرت کے ہم مخالف چل رہے ہیں، اور جب تک چلتے رہیں گے ان مسائل کا ہم سامنا کرتے رہیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں یہ خوف اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً تو پر ایک پر اکتفا کر لو، او ما ملکت ایمانکم یا تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان پر اکتفا کر لو. ما ملکت ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوں، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہوں. ذالک ادنی یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ تعولوا کہ تم مائل نہ ہو جاؤ، تم ظلم نہ کرو. یہ تمہارے ظلم کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک پر اکتفا کر لو، یا جو ہے وہ اپنی جو تمہاری باندیاں ہیں ان پر اکتفا کرو. وآتوا النساء اور تم دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے حق مہر نحلۃ خوشی سے، جو حق مہر تم نے طے کر لیا ہے وہ خوشی سے دے دو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، حق مہر لکھوا دیا، ساری رسمیں پوری کر لینی، خرچے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہم فضول خرچی کر لیتے، سارے تکلفات ہم نے پورے کرنے. حق مہر کا معاملہ آ جائے جو سنت میں ہے وہ لے لیں. سنت میں کیا ہے؟ سنت میں کوئی حق مہر نہیں. سنت میں تو یہ جتنا دینا چاہو دے دو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ عورتوں کو تم خزانہ بھی دے دو، خزانہ بھی دے سکتے. تو حق مہر میں آ جائے تو سنت نہیں، حق مہر وہ ہونا چاہیے جو عورت کے جو ہے وہ معیار کے مطابق، جو خاندان کی شرافت کے وقار کے مناسب، وہ حق مہر طے کرنا چاہیے. اور پھر حق مہر میں بھی کیا ہے کہ جی عاجل یا آجل، عاجل کا معنی ابھی دینا ہے، آجل کا معنی بعد میں دینا ہے. ہمارے تصور یہ بن چکا ہے کہ اللہ نہ کرے حق مہر میں جب دینا ہے جب طلاق ہو رہی ہے، تو یہ طلاق سے بچانے کی ضمانت ہے حق مہر. یہ تصور نہیں ہے شریعت. شریعت کا تصور یہ ہے کہ حق مہر دو، فوراً دو، نکاح کے موقع پر. جو عورت کو تم نے دینا ہے وہ دو، ابھی دے دو. اور پھر دوسرا ہمارا تصور کیا ہے کہ جی جو عورت کو دے دیا ہے تو اگر اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر وہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم نے اتنے جوڑے دیے، ہم نے یہ زیور ڈالا، ہم نے یہ برتن دیے، ہم نے یہ فرنیچر دیا، اب وہ سارا کا سارا طلاق کے وقت واپسی لیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں دنیا کی حرص اور شریعت کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، یہ جو ہے وہ شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے حق مہر دو، پورا کا پورا دو، اور نکاح کے موقع پر دو. ہاں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، فَإِن طِبْنَ بس اگر وہ اپنی خواہش سے، اپنی خوشی سے، لکم تمہارے لیے، عن شیء کسی چیز سے، منہ اس حق مہر سے، نفسن اگر وہ چھوڑ دیتی ہے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا تو اسے تم خوب کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. ہنیہ مریا جو ہے وہ شوق سے کھاؤ، رغبت سے کھاؤ، اس کو کوئی حرج نہیں. یعنی اگر وہ خود کہہ دیتی ہے شوہر کے حالات دیکھتے ہوئے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے طے مجھ سے یہ کیا تھا لیکن اب آپ کی دینے کی استطاعت نہیں رہی، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی معاملہ آ گیا، یا وہ عورت خود ہی اپنی خوشی سے کہہ دیتی ہے کہ جی آپ نے اپنے کاروبار میں لگا لیں، اپنی یہ ضرورت پوری کر لیں، تو وہ آپ بھلے پوری کر لیں، اس میں حرج نہیں. لیکن یہ کہ حق مہر روک کے رکھنا، خود اس سے مطالبہ کر لینا، یہ مرد کے لیے جائز نہیں، اور مرد کے وقار اور احترام کے بھی منافی، اس کی شخصیت کے بھی منافی. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور تم نہ دو بے وقوفوں کو اموالکم تمہارا مال، التی جعل اللہ وہ مال کے جعل اللہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، قیام جو مال تمہاری دنیا کے قیام کا باعث ہے، تو وہ مال تم بے وقوفوں کو نہ دو. معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ اگر ایک یتیم ابھی بے وقوف ہے، معنی یہ کہ بچہ ہے ابھی نابالغ ہے، اس مال کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتا، وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا، تو مال اس کو نہ دو. مال کی کفالت تم نے خود کرنی ہے، تجارت تم نے خود کرنی ہے. وارزقوہم فیہا ان کو کھلاؤ اس مال میں سے، وکسوہم اور ان کو پہناؤ، وقولوا لہم اور تم کہو ان سے قولا معروفا اچھی بات. یہ ضرور کرو، ان کو کھلانا ہے، اچھا کھلانا ہے، اچھا پلانا ہے، اچھا پہنانا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، ان کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے، یہ سارے معاملات تم نے کرنے. لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو مال دے دیا، اس کو دکان پہ بٹھا دیا، کاروبار اس کے حوالے کر دیا، تو یہ نقصان کر دے، اس کو مال نہ دو. وابتلوا الیتامى اور تم آزمائش کرو یتیم کی، حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے، تو ان کی پھر آزمائش کرو.
دیکھو پرکھو کہ یہ کاروبار چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتا، اس میں ابھی جو ہے وہ دانش مندی آ گئی ہے یا نہیں آئی۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، بس اگر تم محسوس کرو منہم یتیموں سے رشدن عقل مندی، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اب یہ عقل مند ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکا ہے، اب یہ کاروبار کو چلا لے گا، فَادْفَعُوا، تو تم دے دو الیہم ان کو اموالہم، ان کے مال، اب ان کے مالوں کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور تم نہ کھاؤ ان مالوں کو اسرافاً، فضول خرچی کر کے، وَبِدَارًا، اور جلد بازی کر کے، اَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی اب تمہیں پتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں تو اس سے پہلے تم مال سارا چٹ کر جاؤ، جلدی جلدی مال حاصل کر لو، ان کا مال اپنے کھاتے میں ڈال لو، ایسا نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو غنی ہو، مالدار ہو، جس کا اپنا کاروبار ہو، اپنی آمدنی کے ذرائع ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یتیم کے مال سے کچھ نہ کرے، یتیم کا مال الگ کر دے، اپنا مال الگ کر دے، یتیم کا کاروبار الگ چل رہا ہو، اس کا کھاتا الگ کھلا ہوا ہو، اپنا کھاتا الگ کھلا ہو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو، اپنا کاروبار نہیں ہے، اپنی آمدنی کا ذرائع نہیں ہے، فَلْيَأْكُلْ، تو وہ کھا سکتا ہے بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ پھر وہ اگر اس کاروبار کو لگا رہا ہے تو اپنی تنخواہ مقرر کر لے، اپنے لیے ایک حصہ مقرر کر لے کہ جی میں کاروبار کروں گا لیکن اتنا حصہ میرا ہوگا، اتنے پرسنٹ میرے ہوں گے، لیکن وہ پرسنٹ بھی مقرر کرے اچھے طریقے سے، جو آمدنی، جو اس معاشرے کے جو ذرائع ہوں، مثال کے طور پہ اگر جو وہ کام کر رہا ہے اس سوسائٹی میں اگر اس کی تنخواہ 50,000 روپے بنتی ہے تو اپنی تنخواہ 50,000 روپے ہی رکھے، پھر لاکھ روپے نہ رکھے۔ اگر اس کا پرسنٹیج جتنا وہ کام کر رہا ہے، جتنی وہ محنت کر رہا ہے، اگر اس کا پرسنٹیج 25% بنتا ہے تو 25% ہی رکھے، 50% نہ رکھے۔ جو معروف طریقہ ہے اس معاشرے پہ رائج ہے اس طریقے کے مطابق چلے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پس جب تم دو ان کو اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بنو۔ جب بھی مال کا کوئی معاملہ آ جائے، لین دین کا کوئی بھی معاملہ آ جائے، امانت داری کا کوئی بھی معاملہ آ جائے، اس پہ گواہ بنانا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سب سے جو طویل صورت ہے، طویل آیت ہے، آیت الدین، سب سے لمبی آیت، وہ اسی معاملے میں نازل ہے کہ جب بھی تمہارا لین دین کا کوئی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرنے والا۔ اللہ کو ایک ایک روپے کا پتہ ہے کہ اس بندے کا تھا نہیں تھا، اس نے اپنے کھاتے میں زبردستی تو نہیں لکھا، جان بوجھ کر تو نہیں لکھا، غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس معاملے کا اللہ کو پتہ ہے، لیکن تم نے اپنا حساب و کتاب بالکل واضح رکھنا ہے۔ جب بھی لین دین کا کوئی معاملہ کرو تو اس کو واضح رکھو۔ تو یہ یتیموں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے احکامات جو ہیں ان 6 آیات میں دیے ہیں۔ آگے جو ہے وہ وراثت کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ طویل معاملہ ہے اور اس کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے، لہذا آج کا درس کا اکتفا ہم اسی پر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔